اگر تقویٰ نہیں ہے تو پورا قرآن یاد ہے، حافظ ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ کہ تقویٰ نہیں۔ جیسے ٹیپ کے اوپر قرآن ہے، ایسے ہی اس کے دماغ میں کوئی ٹیپ ہے، اس پر قرآن ہے، اس کی سیرت و کردار کا کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مفسر ہے، بڑی تفسیر کر رہا ہے، بڑے درس دے رہا ہے، بہت ہی مفکر بن گیا ہے، تقویٰ نہیں ہے تو خود اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چار پائے برو کتابیں چند، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر بہت اعلیٰ کتابوں کا گٹھڑ باندھ کر رکھ دیا جائے، اسے اس سے کیا فائدہ؟ ایسے ہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی کتاب کا حامل بناتا ہے اور پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہو تو حق ادا کرے نا۔ یہ ربط و تعلق ہے۔ فی نفس ہی، اپنے مقام پر یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے ہدایت کافی، ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، لیکن استفادہ کرنے کے لیے شرط تقویٰ، ہدی للمتقین۔ تقویٰ مقصود ہے روزے کا۔ اب یہ ہے وہ ٹرائنگل جو یہاں مکمل ہوتی ہے۔ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، دن میں روزہ رکھو، کوئی رتی ماشا تولا کوئی تقویٰ تمہیں حاصل ہو گیا ہے تو وہ لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ دو پروگرام بالکل پیرلل ہیں، متوازی ہیں، ہم وزن ہیں، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک گھنٹے کی تراویح سے وہ بات پوری نہیں ہوتی، نہ یہ پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ایک ورزش ہے جو ہو گئی ہے، جو افطار میں بہت کچھ کھا پی لیا تھا وہ اٹھک بیٹھک سے اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چستی آ جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور کیا ہے، نہ پتا کہ کیا پڑھا گیا، نہ اس کا کوئی نزول ہوا، اور نزول ہو بھی جاتا تو کیا تھا، وہ روزہ جو تھا وہ روزہ تھا ہی نہیں جو رکھا تھا، اس میں کاروبار میں سود کرتے رہے اسی روزے کی حالت میں، وہ روزہ کہاں تھا، وہ تو فاقہ تھا۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور آج کل کے روزوں میں تو بھوک بھی نہیں تھی۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ میں حقیقت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ حقیقی روزہ رکھا گیا تو کچھ نہ کچھ تقویٰ ملے گا، ظرف کے مطابق دیتے ہیں وعدہ، ظرف قضا خار دیکھ کر اپنا ظرف کتنا کچھ تقویٰ پہلے ہے اس میں کتنا اضافہ ہو گیا، اس کو لے کر اب کھڑے ہو جاؤ۔ قیام اللیل، اور قیام اللیل کا اطلاق از روح قرآن کم سے کم تہائی شب پر ہوگا۔ تراویح کا لفظ تو نہ قرآن میں آیا ہے نہ غالباً حدیث میں آیا ہے، جہاں تک میرا علم ہے۔ یہ نظام جو ہے حضرت عمر نے امت کی بہبود کے لیے، کہ جو لوگ نہیں پوری رات یا آدھی رات یا تہائی رات نہیں جاگ سکتے، دن بھر شدید مشقت کی ہے، بمشکل اپنے بچوں کے لیے روٹی کمائی ہے، کسی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، چلو ان کو بالکل محروم تو نہ رہیں، ایک گھنٹے کے اندر ہی کھڑے ہو جائیں، کچھ تو سن لیں، کچھ تو انوار جذب ہو ہی جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ قرآن مجید میں قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اگر تو وہ اصول درست ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن تو ایک اس کا حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا، آدھی شب یا اس میں سے کچھ کم کر دو تو تہائی رہ گئی، یا کچھ زائد کر دو تو دو تہائی ہو گئی، اور اسی کی توثیق ہو گئی اسی سورہ مزمل کی آخری آیت میں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کا رب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں رات کو، دو تہائی رات یا آدھی رات یا ایک تہائی رات۔ اب مضمون مؤکد ہو گیا، دو جگہ آ گیا کہ نہیں؟ اس سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں۔ بہرحال یہ مضمون میں یہی چھوڑ رہا ہوں، اس کا تھوڑا سا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا۔ پہلی بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نص صریح سے قرآن کا اور رمضان کا تعلق تو واضح ہو گیا۔ اب آئیے کہ رمضان کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ وہ تعلق کیا ہے؟ پاکستان بھی نازل ہوا ہے اسی ماہ مبارک میں اور اسی شب قدر میں، اسی لیلہ مبارکہ میں۔
اتفاقی تو نہیں یہ بات، اس کائنات میں کوئی شے اتفاقی ہوتی نہیں، اللہ کے اذن سے، اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے فیصلے سے۔ تو یہ معاملہ بھی آپ کے نہ سمجھیے، ذرا پنکھا میرا بھی چلا دیجیے، یا پچھلا یا اگلا۔ تو جو بھی ہوا ہے وہ اذن رب سے، حکمت رب کے تحت، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے حوالے سے سمجھیے آپ، ذرا میں نے تجزیہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ نزول کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، شاید سوچ رہے ہو آپ نزول پاکستان کہاں سے نازل ہو گیا، تو زمین کے اندر پہلے سے تھا، وہ زمین میں کوئی نئی حدیں بن گئی ہیں، نزول کیسے ہو گیا؟ قرآن مجید میں نزول کا لفظ جو ہے وہ صرف قرآن اور وحی کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہلکا اور یہ سارے پنکھے چلا کے ہیں، پچھلا چلا دیں، یہ پھر بند کر دیں۔ دیکھیے نیند کو بھی کہا گیا ہم نے نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157، جب مسلمانوں پر وہ بڑا سخت وقت آ گیا غزوہ احد میں، بہت سخت وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا سکون نازل کیا نیند کی شکل میں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ اونگ یا نیند نازل کی گئی ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھیوں کو تو ازبر ہوگی وہ آیت، وانزلنا الحدید، لوہا ہم نے اتارا ہے۔ اس حوالے سے سمجھیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو میں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے، قرآن نازل ہوا، پاکستان بھی نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ 12 مہینوں کا سردار مہینہ، سید الاشہر رمضان، ہفتے کے دنوں میں سید الایام جمعہ، سیدۃ اللیال راتوں کی ملکہ لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ، اور یہ تینوں چیزیں جمع کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جمعۃ الوداع تھا جس کی شب وہ تھی 27ویں، یہ بھی قران السعدین کوئی ہر سال تو نہیں ہوتا، جمعۃ الوداع تو گزر چکا یا آج ہے، اور شب قدر جو ہے 27ویں اگر ہے تو گزر چکی، لازم نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب اور جمعے کا دن یہ ٹیلی کر جائے، لیکن یہ کہ قیام پاکستان میں ماہ مبارک رمضان، سید الاشہر، سید الایام جمعہ، اور جمعہ بھی جمعۃ الوداع، اور راتوں کی ملکہ سیدۃ اللیال، اور یہ قران السعدین ہی نہیں، 3 قران جمع ہو گئے، قران 3 چیزوں کا، اور وہ ہے پاکستان کے نزول کی شب اور اس کا دن۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں چلتی ہے اور اس کے جو منصوبے بنتے ہیں، ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم ہے اللہ کا ایک دن، اور وہ 1000 برس کا ہے ہمارے حساب سے، بڑی نص صریح ہے۔ سورہ حج میں فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تیرے رب کے نزدیک ایک دن ان 1000 سالوں پر مشتمل ہے جو تمہاری گنتی کے ہیں، ہماری گنتی کے 1000 سال، اللہ کا ایک دن۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اس 1000 سال کی ایک پلاننگ ہوتی ہے یومیہ، اللہ کا یومیہ بجٹ وہ 1000 سال کا۔ اس پر نص سورہ سجدہ کی آیت، یدبر الامر من السماء الى الارض، اب نوٹ کیجئے، تنزل الملائکۃ والروح، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ ایک یومیہ جو اللہ کا جو بھی منصوبہ ہے وہ ہمارے حساب سے 1000 برس کا منصوبہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 2000 سال کا فصل ہے، 2 دن عمر ہے سابقہ امت مسلمہ کی، اللہ کے 2 دن۔
ہماری عمر 1000 سال پورا ہوا تھا الف اول، تو سب سے بڑا فتنہ اسی بر عظیم پاک و ہند میں اٹھا تھا، ہندوستان میں اکبر اعظم کے ذریعے، کہ الف ثانی جو ہے وہ اب نئے دین کے لیے ہوگا، وہ دین اکبری، دین الہی ہوگا۔ اللہ کا ایک دن تو پورا ہو گیا، لیکن اس کا مقابلہ کرنے والا جو مجدد اعظم اللہ نے جس کو کھڑا کیا، اس کا نام ہی اب مجدد الف ثانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ منصوبے 1000 برس کے ہوتے ہمارے حساب سے۔ یہ تو ہو گئی ایک گریٹر پلاننگ 1000 ایئرس کی۔ یہ اب دیکھنے والوں کا کام ہے، تاریخ کے بٹوین دی لائنز پڑھے، قرآن کی حکمت اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بصیرت حاصل کرتے ہوئے پھر تاریخ کا تجزیہ کرے، لیکن تھوڑا سا ایمان اور یقین ہو قرآن پر اور احادیث پر، تب ہوگا۔ ورنہ ان چیزوں کو یوں ہی کوئی بات نہیں، کوئی اہم بات نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی فقہی حکم تو نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے، کیپ دیم اسائڈ، بڑی آسانی سے ہو سکتا۔ فقہی حکم تو کوئی نہیں نکلتا، نہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہے، نہ اس سے نکلتا ہے کہ تدبیر الامر جو ہے اللہ کی وہ 1000 سال کی ہوتی ہے، اس سے تو کوئی فقہی حکم تو مستنبط نہیں ہو رہا۔ اور جو احادیث ہیں ان سے بھی، جو اس سے متعلق احادیث، بہرحال اس کو چھوڑیے اس وقت۔ لیکن ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے ہمارے حساب سے سالانہ، وہ ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ اب اس 1000 سالہ منصوبے کا کتنا حصہ اس انسانوں کے ایک سال میں پورا ہونا ہے؟ یہ سالانہ بجٹ سیشن ہے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ، اس سال کے لیے تمام اہم احکام کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ہماری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے ٹھیک 1 سال پہلے رمضان مبارک میں، جو وہ سلہٹ میں گزارا کرتے تھے، ہر سال رمضان مبارک ان کا سلہٹ میں ہوتا تھا، وہاں ان کے معتقدین کا بہت بڑا حلقہ تھا، وہ بلاتے تھے وہاں پر، وہ گویا کہ ایک طرح کی ان کی روحانی تربیت گاہ 1 مہینے کے رمضان مبارک میں ہوتی تھی، اور ان کے جو بھی خلفاء وغیرہ تھے سلسلہ تصوف کے، وہ سب ہندوستان کے کونے کونے سے پھر رمضان مبارک کے لیے وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے بعد میں اسی قسم کی ایک بہار جو ہے، وہ جب تک کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدینہ منتقل نہیں ہوئے تو سہارنپور کی جو ان کی خانقاہ ہے اس میں یہی کیفیت ہوتی تھی رمضان مبارک۔ تو 1 سال پہلے بتا دیا تھا اپنے معتقدین کو کہ ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ سے مراد کیا ہے؟ فرشتوں کا وہ طبقہ جو سب سے اونچا ہے اور جو اللہ کے قریب ترین ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی حکم ایشو ہوتا ہے تو پہلے انہی کو دیا جاتا ہے۔ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اس کے بعد بھی 1 سال تک وہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے، اور چنانچہ ان کے ایک معتقد نے وہی سوال کر دیا، پھر حضرت پھر اب ہماری پالیسی جو ہے پھر اس پر کوئی نظر ثانی ہونی چاہیے؟ فرمایا نہیں، وہ تکوینی امور ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں۔ اب اس جملے کی بھی میں نے وضاحت کی ہے اپنے ایک خطبے میں، لیکن اگر اس کی وضاحت یہاں کرنے لگوں گا میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، غلط نہیں سمجھتا اس بات کو، لیکن اب یہ 2 اصطلاحات ہیں بڑی ثقیل، تکوینیات اور تشریعیات، اب ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ کسی عالم نے بات کی ہوگی، عالم ہی جواب دے رہا ہے، انہوں نے تو سمجھ لیا کہ کیا بات کہی گئی ہے، لیکن میں اس کو اس مفہوم کے اعتبار سے صحیح سمجھتے ہوئے بھی اس وقت نہیں بیان کروں گا، وہ میرے جمعوں کے دوسرے خطبے جو رمضان مبارک میں لاہور میں ہوئے ہیں ان کے کیسٹس میں موجود ہیں۔